أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 اور 14 کی تطبیق. وَإِذَا واو پر ہون گول ہوں گے، سنگل حرکت ہے، لمبا نہ کریں. اذا ذال میں نرمی، ذا الف مدہ، قیل یا مدہ، لہم آمنو واو مدہ، کما مد ہے، مد ہم نے دو الف برابر لمبا پڑھنا ہے. آمن الناس نون مشدد پر ایک الف ٹھہرنا ہے، غنہ کرنا ہے یہاں پر، اور نا بھی ایک الف برابر اس کو پڑھنا ہے، مد اصلی ہے. قولو قو الف مدہ، لو یہاں پہ بھی مد ہے، دو الف برابر اس کو پڑھنا ہے. انؤمنو نو حمزہ میں سختی جھٹکا ہو لیکن سانس ہمارا ٹوٹے نہیں. انؤمنو کما مد دو الف برابر. آمن السفہاء مد کو ہم نے کھینچنا ہے، اور آخر میں حمزہ کی آواز ہے کیونکہ حمزہ کو ہم ساکن کر رہے. الا یہاں پر بھی مد ہے، دو الف برابر. انہم نون مشدد غنہ ایک الف برابر. ہم السفہاء مد یہاں پر بھی دو الف برابر. ولکن لا کاف کو ہم نے لام تشدید سے ملانا ہے. کلا اس کو کن لا نہیں پڑھنا، کن لا. نون کو ہم نے چبانا ہے تو کاف کی زیر کو ہم نے فوراً لام تشدید سے ملانا ہے. یعلمو منہ جو ہے وہ مدہ ہے، یہاں منہ کو ہم نے دو الف برابر لمبا کرنا ہے اور آخر میں مد عرض سکون ہوگا واو مدہ پر ہی. وَإِذَا ذال میں نرمی اور الف مدہ. لَقُوا الَّذِينَ قاف کے پیش کو لام تشدید سے ملانا ہے. لَقُوا الَّذِينَ ذی یا مدہ. آمنو واو مدہ. قولو مد ہے، دو الف برابر. آمنا مشدد ایک الف برابر، پھر نا الف مدہ. وَإِذَا الف مدہ. خلو لو یہاں پر ہے واو لین، نرمی سے پڑھنا ہے. الا کھڑا زبر مد اصلی کا قائم مقام. شیا کھڑا زبر یہ بھی مد اصلی کا قائم مقام، یعنی ان کی مقدار جو ہے ایک الف کے برابر ہوتی ہے. فی یا مدہ. قولو قو الف مدہ. لو مد ہے یہاں پر، دو الف برابر کھینچے اس کو. انا مشدد اور مد اصلی. معکم انما میں دوبارہ مشدد اور مد اصلی. مستہزئون سین میں سختی، سین ہلائے نہیں، ایسے نہ پڑھے. مستہزئون اور ہا بھی نہیں ہلے. او و مدہ اور آخر میں مد عرض سکون. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ اور روٹ ورڈز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لے آئے لوگ. قالو وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لے آئے بیوقوف یا احمق لوگ. الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. کیلا تو قول سے ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لہم میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لا کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کے لیے.
اور انشاءاللہ باقی تراجم بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے۔ لہم، لا کے لیے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے۔ جمع مذکر غائب کی یہ ضمیر ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو حاضر نہیں ہیں، ان کی کسی کی بات جس کی جا رہی ہو تو اس کے لیے پھر یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے، ہم۔ کما ایک نیا لفظ ہے، کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، مانند یا مثال۔ آمن الناس، یہ پرانے الفاظ ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، ایمان لے آئے لوگ۔ اور اگلی آیت میں ایک نیا لفظ ہے، پہلے نؤمنو، اس میں جو ہے جو حمزہ کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سوالیہ ہوتا ہے، کہیں سوال کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی آتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ پہلا لفظ یہاں پہ سوالیہ آ گیا، تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے نؤمنو، ہم ایمان لے آئیں۔ نون جو پہلے شروع میں نون لگا وہ ترجمہ ہے ہم کا، اور اصل میں لفظ ہے آمنو، ایمان لے آنا۔ دو الفاظ اس میں اضافہ ہوئے ہیں آمنو میں، کیا، نو ہم، منو ہم ایمان لے آئیں، کما جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا، آمن السفہاء، سفہاء کہتے ہیں، صاد فا ہا اس کا روٹ ہے، اور کہتے ہیں جو اصل میں جسمانی طور پہ جو ہلکا پن ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا، لیکن دماغی طور پہ ہلکے پن کے لیے بھی پھر استعمال ہونے لگا۔ اس کا مطلب ہے نادان، اس کا مطلب ہے بیوقوف یا ردی اور بیکار چیز، ردی اور بیکار لوگ، کم عقل اور پست اخلاق کے لیے بولا جاتا ہے سفہاء۔ آیت نمبر 13 پہ چلتے ہیں۔ الا، خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، وہی احمق ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ عین یعلمون کا اس میں ایک بالکل نیا لفظ ہے، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، علم میں آ جانا، کسی چیز کی حقیقت کا علم میں آ جانا، عام اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں علم، وہیں سے ہے یہ علم۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 14، وَإِذَا، اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لے آئے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب خلو الگ ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، الی طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم آپ کے ساتھ ہیں، انما صرف، نحنو ہم، مستہزئون استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں۔ روٹ ورڈز کو ہم نے دیکھ لیا، الفاظ کو ذرا سمجھتے ہیں۔ یعلم نہیں، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم نے خلو، یہ ایک نہیں، لقو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لقو لام قاف یا اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا یا ملاقات کرنا۔ دیکھیے الفاظ آپ کو سمجھ لگے گی، اردو کے میں جو ہم ملاقات کہتے ہیں اسی روٹ سے نکلا ہے، لقا سے، لام قاف یا، ملاقات کرنا، آپس میں ملاقات کرنا، خاص طور پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر ملنا، یعنی ایک ملاقات ہوتی ہے نا، دور سے کسی کو دیکھ لیا، ویسے نہیں، بلکہ آمنے سامنے دو بدو ہو کر ایک دوسرے کو ملنا، وہ ملاقات اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے اس کے نیا لفظ ہے خلو، خلو کا مطلب ہوتا ہے خلو کا روٹ ورڈ ہوتا ہے خا لام واو، اس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، خلوت میں ہونا، اکیلے ہونا، خالی جگہ اسی سے ہے، خلو، خلا بھی ہوتا ہے نا خالی جگہ، تو تنہائی میں الگ ہو کر کسی سے ملنا جو ہے اس کو خلو کہتے ہیں۔ شیاطینہم ان کے شیطان، ہر سرکش قوت خواہ جن ہو یا انسان، اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور یہ ہے شیاطینہم جمع ہے شیطان کی، ہم ان کے میں پہلے بھی جیسے ذکر کر چکی ہوں کہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ آگے ہے لفظ ایک نیا معکم، مع ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور کا کم
ہوتی ہے آپ کے، یہ اس کو مخاطب کی ضمیر کہتے ہیں، یعنی جو سامنے جس سے ڈائریکٹلی کنورسیشن ہو رہی ہو، بات چیت ہو رہی ہو، اس کو مخاطب کہا جاتا ہے، مخاطب نہیں مخاطب۔ تو یہ مخاطب ہے جو آپ ہیں، تو آپ کی ضمیر، آپ کا کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کم ہے۔ انما نحن مستہزئون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں۔ مستہزئون، ہا زا حمزہ اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑاتے ہیں، خلاف عقل سمجھ کر کسی چیز کا مذاق اڑانا، بغیر کسی جرم کے مذاق اڑانا، یعنی کسی نے وہ کام کیا بھی نہ ہو لیکن اس کے باوجود اس کے کسی کام کو عجیب سمجھ کے اس کا مذاق اڑانا، اور دراصل اندرونی طور پہ مذاق اڑانا، یعنی دل ہی دل میں اس کے لیے ہنسی کا موقع پیدا کرنا لوگوں کے لیے کہ یہ کس قدر عجیب بات کر رہا ہے، اس کو مذاق اڑانا کہا جاتا ہے۔ یعنی خلاف عقل کوئی چیز جو ہے اس کو سمجھ کر یا عجیب سمجھ کر دوسرے بندے کا مذاق اڑانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 13 اور 14 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور کہا جاتا ہے جب ان سے آمنوا كما آمن الناس، ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لے کر آئے لوگ، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء، جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے۔ بات ہو رہی ہے منافقین کی، اسی کنٹینیوٹی میں بات آگے چل رہی ہے، اسی تسلسل میں کہ جب منافقین سے کہا جاتا کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے۔ کون سے لوگ ایمان لے کر آئے؟ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، سچے مسلمان، صادقین، صالحین ایمان لے کر آئے، ایسے ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ پوچھتے تھے، حیران ہو کے سوال کرتے تھے کہ کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں؟ کیونکہ یہ منافقین وہ لوگ تھے جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، لیکن جب بھی قربانی کی باری آتی تو نہ صرف یہ کہ خود عمل نہیں کرتے تھے، قربانی نہیں دیتے تھے، بلکہ جو دوسرے عمل کرنے والے سچے مسلمان ہیں ان کو بھی عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لا سکتے جیسے یہ ایمان لے آئے ہیں، کہ ان کو تو اپنے اچھے برے کی پہچان ہی نہیں ہے، ہر حکم پر سر جھکا کر عمل کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، گویا کہ بے وقوف ہیں کہ جب ہجرت کا حکم آ گیا تو سب چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے، اور یہاں پہ بھی آ کے اب بجائے اس کی کہ تجارت کریں، منافع کمائیں، کھیتی باڑی کریں، یہ اپنا سارا وقت جو ہے وہ دین سیکھنے میں کھپانے لگ گئے۔ اور جنگ کا حکم آ گیا تو نہ سواری ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ زاد راہ ہے، لیکن ان بے وقوف مسلمانوں کو کوئی جان جانے کا اندیشہ ہی نہیں، اس لیے یہ بے وقوف ہیں۔ وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو مصیبتوں، مشقتوں اور خطرات کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ ان کی رائے میں یہ بالکل احمقانہ فعل تھا کہ محض سچائی کے راستے میں چلتے ہوئے انسان جو ہے وہ پوری اپنے ماحول کی، اپنے ارد گرد کی ہر ایک کی دشمنی مول لے لے۔ ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کی بحث میں ہی نہ پڑے، بلکہ ہر معاملے میں صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اللہ خبردار ہو جاؤ، انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
ان منافقین سے کہو کہ بیوقوف وہ نہیں ہیں بلکہ بیوقوف تم ہو۔ کن کو بیوقوف کہہ رہے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت خدیجہ اور دیگر صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھ رہے تھے، جنہوں نے اپنی دنیا داری چھوڑ کر اور دین کے اوپر اپنے ٹائم لگایا تھا، محنتیں کی تھی، ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ جواب دے رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، یہ منافق خود ہی بیوقوف ہیں جو آخرت کی ابدی دائمی زندگی پر اس دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو ہوگا کیا کہ یہاں پہ تو چند دن عیش سے گزار کر چلے جائیں گے، لیکن آخرت میں پھر جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ اصل بیوقوف کون تھے، کیونکہ زندگی کے مقصد کو نہیں پہچان رہے نا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دراصل یہی بیوقوف لوگ ہیں۔ آیت نمبر 14 ہے وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لے آئے، قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ جب یہ بہت اسمارٹ بنتے تھے، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، جب یہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح سے مومن ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، یعنی اپنے ایمان کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے، کیونکہ دل میں چور تھا نا، تو ان کو ہر وقت فکر رہتی تھی کہ کہیں ہمارے پول نہ کھل جائیں، تو یقین دہانیاں کرواتے پھرتے تھے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ ہر جھوٹا آدمی زیادہ قسمیں کھاتا ہے، تو بالکل ایسے ہی یہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں ہم۔ اور جب آگے پڑھتے ہیں وَإِذَا، اور جب خلو، الگ ہوتے ہیں، خلو خالی بھی اسی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی جگہ خالی ہونا، یعنی جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، تو خلو جب خلوت میں ملتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم، اپنے شیطانوں سے، شیاطین اور بعد میں ہم ضمیر ہے ان کے، اپنے شیطانوں سے جب علیحدگی میں ملتے تھے تو قالو، کہتے تھے، انما معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ یعنی جب شیطانوں سے ملتے تھے، اپنے شیطان، اپنے جو اپنے شیطان، یہاں پہ آپ دیکھیے الفاظ پہ غور کیجیے، اللہ فرما رہا ہے اپنے شیطانوں سے ملتے تھے۔ پہلے شیطان لفظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ شیطان عربی زبان میں بہت جو سرکش ہو نا، جو حدوں سے نکل جاتا ہو، جو تباہی مچانے والا ہو، شوریدہ سر کو کہا جاتا ہے۔ انسان اور جن دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر قرآن پاک میں یہ شیاطین جن کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن بعض مقامات پر جو شیطان صفت انسان ہے ان کے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو سیاق اور سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کون سے شیطان مراد ہیں۔ اس مقام پر یہ جو شیطان کہا گیا، یہ جو ان کے یہودیوں کے بڑے بڑے سردار تھے نا، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ یہودیوں کے سردار، علماء بھی، اور قریش کے سردار بھی، اور اس کے علاوہ منافقین کے سردار بھی، جو ان کے لیڈرز تھے نا، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب ان کی علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے، یعنی اپنے سرداروں سے ملاقات ہوتی تو ان کو کہتے تھے، وہ ان سے سوال کرتے تھے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تو یہ ان کو جواب دیتے تھے، انما معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تم بالکل فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کو مذاق، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم لوگ تو ان لوگوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، ان کو جو ہم اپنے ایمان کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، وہ تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں، ہم ان کو دراصل مسلمانوں کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ جب مشکل وقت آئے گی تو ہم آرام سے وہاں سے سڑک جائیں گے، ادھر کو ادھر ہو جائیں گے، لیکن ابھی ان کو ہم یقین دلا رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، گویا کہ اب ہم اس وقت ان کو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔